أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس والد احترام دوستو، ہمارا مقصد حیات عمومی طور پہ اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ البتہ عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اسی لیے سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے وجود بخشا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے میدان عمل میں اتارا ہے۔ یہاں رک کر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، سوچیں، ہم کسی کو کسی کام کے لیے ہائر کریں، اسے کام بتائیں، اس کا مشاہرہ، اس کا وظیفہ، اس کی تنخواہ وہ ہم متعین کر دیں، اس کا جو وقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، وہ بھی اس کو بتائیں۔ اب وہ سارے کام کرتا ہے، مگر جس مقصد کے لیے رکھا ہے وہ کام نہیں۔ جس مقصد کے لیے اس کو آپ نے رکھا ہے وہ کام نہیں کرتا، باقی سارے کام کرتا۔ تو بتائیے کہ اس کے رکھنے کی پھر کیا وجہ ہے، اس کے باقی رہنے کا کیا جواز؟ یقیناً اسے فارغ کر دیا جائے۔ اللہ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو لوگوں کے لیے پیدا کیا، سارے کام ہو رہے ہیں مگر خدمت انسانیت نہیں ہو۔ تو بتائیے کہ پھر باقی رہنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں بقا کیسے ملے گی؟ ہمیں سلامتی کیسے ملے گی؟ ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ ہمیں زندگی کیوں کر ملے گی؟ الفاظ پہ دوبارہ غور کریں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت، اخرجت للناس، جو پیدا کی گئی ہے لوگوں کی۔ تو لوگوں کے کام آنا یہ بھی ایک مقصد حیات ہے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے کام آئے کہ آپ گاڑیوں میں لکھوا دیں شیفا صاحب کی طرح کہ میرا تو مذہبی انسانیت، یہ تو کفر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا مذہب تو اسلام ہے، ہمارا دین تو اسلام ہے۔ مدر ٹریسا کی طرح نہیں کہتے، امیدی صاحب کی طرح نہیں کہتے، مگر حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ خیال حقوق العباد کا ہے۔ ذاتی عبادت تو آپ پر فرض ہے، وہ تو آپ نے کرنی، مگر آپ کا ایک مقصد یہ تھا، ہمارا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے کام اخرجت للناس، اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو باقی رہنے کی کوئی وجہ نہیں، بنایا اسی لیے تھا، بھیجا اسی لیے تھا۔ تو ہماری زندگی کی بقا اور سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں اگر ہم خدمت انسانیت نہیں کرتے۔ اور یہ بہت بڑا عمل ہے، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا، کسی کے حق کے لیے آواز اٹھانا، کسی کے نصرت اور تائید کرنا۔ ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت حبشہ سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا واقعہ جو تمہیں یاد رہ گیا؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آ رہے تھے یا جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان لے کر، اپنا مشکیزہ اور مٹکا لے کر، یوں کہہ لیں جو اس کا مال و متاع تھا سر پہ رکھے ہوئے جا رہے تھے۔ گاؤں دیہات میں جیسے ہم رواج سر پہ سامان رکھا جاتا، ایک طاقتور نوجوان نے اس کو دھکا دیا اور اس کا سامان بکھر گیا، وہ مٹکا اس کا ٹوٹ گیا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی روتے ہوئے اور کہہ رہی تھی، اے دھوکے باز، اے ظالم، آج کا دن تو گزر جائے گا، دنیا گزر جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عدل کرے گا، انصاف کرے گا، تو تیرا کیا بنے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات سنی، آپ نے فرمایا صدقت صدقت، عورت سچ کہہ رہی تھی، عورت سچ کہہ رہی تھی۔ کیف یقدس اللہ امتا، الفاظ پہ غور کریں، کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس قوم کو کیسے عزت عطا فرما دے، کیسے سرفرازی اور بلندی عطا فرما دے، عروج اور غلبہ عطا فرما دے کہ اس امت کا حال یہ ہے کہ وہاں کمزوروں کو ان کا حق نہیں دلوایا جاتا۔ تو ہم نے اپنی بے عزتی کا سامان خود کر رکھا۔ فرمایا کیفا، کس طرح اللہ اس کو عزت دے دے، کیفا یقدس اللہ امت، اللہ کیسے عزت دے دے، اللہ کو کیا پڑے؟ جرم یہ ہے کہ لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، سارے طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ خدمت خلق نہ کرنے کا جرم، عزتوں سے اللہ محروم کر دے۔ مسند احمد کی ایک اور مشہور حدیث جو مسند احمد میں ہے، ایک مشہور حدیث جو مسند احمد میں، ایک شخص کو مرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا۔ وہ رویا پیٹا، آج تو بڑا آسان ہے، عذاب قبر کا انکار کر دو، ٹینشن ختم، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے دلائل، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وہ رویا پیٹا، اس کے 99 کوڑے معاف کر دیے گئے، ایک کوڑا اس کو جہنم کا قبر میں مارا گیا۔ قبر کا حال مردہ جانا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبر اس کے تنور کی طرح دیکھنے لگی،
جہنم کی آگ آپ کو پتہ ہے اس آگ سے 69 درجے زیادہ گرم. کسی دور میں جا کے افاقہ ہو. اور یہ سوال کا جواب ہے کہ کیا عذاب قبر ختم بھی ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، عذاب قبر لمیٹڈ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے. کچھ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، ادھر ہی فارغ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے پوچھا کہ 99 کوڑے میرے معاف کر دیے، ایک اور کر دیا جاتا، کیوں مارا گیا؟ اسے بتایا گیا کہ صلیت صلاۃ بغیر طہور، تو نمازی تھا، بے نمازی نہیں تھا. نماز پڑھتا تھا مگر ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھ دی، تو پتہ چلا کہ تیری نظر میں نماز کی اہمیت تو کوئی تھی نہیں. پڑھتا تو تھا تو، ایک دن تو نے بغیر وضو کے پڑھ دی، اس لیے تجھے مارا. تیری طہارت صحیح تھی. آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی دنیا چاند پر پہنچ گئی اور مولوی صاحب نے لوگوں کو طہارت پر لگا رکھا. اڑائے مذاق. مرنے کی بات ہے، سب سمجھ میں آ رہے ہیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. قرآن نے کہا آج تیری آنکھوں پہ پردے ہیں، وقت آئے گا تیرے پردے ہٹ جائیں گے، ہم ہٹائیں گے تیرے پردے. اور دوسری وجہ یہ تجھے قبر میں مارنے کی، مررت بمظلوم فلم تنصرہ، تو ایک مظلوم آدمی کے پاس سے گزرا، اس نے دہائی دی میری مدد کرو، تو نے کہا یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا تو ہے ہی، میں تو پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں لڑاتا، اس لیے تجھے مارا ہے. یہ ہے خدمت خلق کا مسئلہ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا. دنیا کام کرے مگر سب سے زیادہ کام خدمت انسانیت کا مسلمانوں کی ذمہ داری، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا. یہ ہماری کتاب کا درس ہے، کسی اور کتاب میں نہیں. اب اس تناظر میں آپ جس حدیث کو پڑھیں گے یہ مفہوم آپ کو ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ ہمارا دین انسانیت کا دین، انسانی خدمت کا دین، جذبہ خلق جو ہے سکھاتا ہے، خدمت خلق کا جذبہ لے کر ہمیں کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے. تو ہر حدیث آپ کو لگے گا یہی فٹ آ رہی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. صحابہ کرام نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، والے کتاب ہے، اس کے کتاب کے لیے، والے رسول ہے، اس کے رسول کے لیے، والے ائمۃ المسلمین و عامت ہے، مسلمان حکمرانوں کے لیے، اور عوام الناس کے لیے. خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. دین میں ظلم کا، شدت کا، بربریت کا، احسان فراموشی کا کوئی درس نہیں. دین خیر خواہی کا نہیں. کیسی خیر خواہی؟ نبی علیہ السلام سے ایک بندہ ملنے آتا ہے. آپ نے ملاقات کرنے سے پہلے سیدہ عائشہ سے فرمایا میں صاحب العشیرہ، اپنے قوم کا سب سے برا آدمی. جب ملاقات ہوئی تو بڑے اکرام ہے، تعظیم ہے، اٹھانا بٹھانا ہے. چلا گیا تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہ ہوا. آپ تو فرما رہے تھے کہ برا آدمی، آپ نے کہا وہ برا آدمی ہے نا، برا آدمی تو وہ ہے، میں تو نہیں. پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن بدترین مقام اس کو ملے گا جس کی فحش گوئی کی وجہ سے لوگوں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا. یہ زبان بہت بڑی ہے ان کی، ہم نہیں ملتے ان سے. ان کی زبان میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے.
بولے بغیر بات نہیں آتی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں. یہ اچھا لیبل لگا رکھا لوگوں نے، یہ اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے. اسلام بڑوں چھوٹوں کا لحاظ اور ادب بھی سکھاتا ہے. اور الدین والنصیحہ کا ایک ترجمہ یہ ہے، النصیحہ الاخلاص، دین اخلاص کا نام ہے. مخلص ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے. مخلص ہو، بے لوش ہو جاؤ. بے لوشی کا تقاضا کیا ہے؟ خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے؟ ان کے کام، ان کی حاجتوں کو دیکھو، ان کی ضرورتوں کو دیکھو، ان کی پریشانیوں کو دیکھو. اگر اللہ نے تمہیں بے نیاز کر رکھا ہے ان چیزوں سے تو ان کا خیال کرو. دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، فرمایا کہ تری المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے، مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے، ایمانداروں کو دیکھیں گے، محبتوں میں، پیار کا معاملہ کرنے میں کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہو. کوئی فرق نہیں ہے، کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. ایک جسم کی مانند ہے. ایک جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہو جائے پورے جسم کو احساس ہوتا ہے کہ آج کچھ ہوا ہے. منہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے، آنکھ سونے سے انکار کر دیتی ہے، جسم آرام سے انکار کر دیتا ہے. بتائیے کہ آج یہ باتیں سنانے کی حد تک رہ گئی ہے، ہمارے اندر ایسا درد تو نہیں. یہاں تو کہتے ہیں خون سفید ہو گئے، پرائے لوگوں کا درد کیا ہوگا، یہاں تو اپنے خون سفید ہو گئے. ایک جسم کی معنی کتنی فکر ہوتی ہے. ایک دانہ ہو جائے لیے پھرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا، ایک دانہ ہو گیا چھوٹا سا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، خطرہ ہے کچھ ہونے والا. اور لوگ کس طرح لٹ کے پٹ کے برباد ہو کے پریشان ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں. میڈیا بار کا دور ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، ہم سکون کی بانسری بجا رہے ہیں. تو بتائیے اس حدیث کے اوپر ہم نے کیا سمجھا؟ ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، میں تمہارے برے لوگوں کے درمیان میں سے اچھے لوگوں کی نشاندہی کروں. میں تمہارے برے لوگوں کے درمیان میں سے اچھے لوگوں کی نشاندہی کروں. اچھے کون ہیں؟ 3 دفعہ آپ نے فرمایا. صحابہ خاموش ہیں. پھر ایک صحابی نے کہا جی بالکل ضرور بتائیے کہ برے لوگوں میں سے اچھا بندہ کون؟ آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، بہترین بندہ وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جاتی ہے، جس سے خیر کی امید رکھی جاتی ہے. ٹیلی فون کرتے ہیں تو خیر کی امید ہے، ملنے جاتے ہیں تو خیر کی امید ہے، پیٹ پیچھے بھی خیر کی امید ہے. بندہ اچھا ہے اور اس سے شر کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس کی ایذا کا، تکلیف کا کوئی خطرہ نہیں. یہ بہترین بندہ من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، جس سے بھلائی کی امید رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ حدیث میں آتا ہے مدینے کی کوئی کنیز، کوئی لونڈی، کوئی غلام عورت اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی کہ چلیے جی مجھے آپ سے کام ہے، تو آپ کبھی انکار نہ کریں. یہ خیر ہے. اندازہ کریں. اور اس تناظر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم سے لوگوں کی خیر کی امید ہے یا شر کی امید. بہترین بندہ وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھتی ہے، جس کے شر کا کوئی خطرہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ رشتہ داریوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو سب نبھاتے ہیں، ناک کٹ جائے گی نا، اس میں تو ناک کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اصل رشتہ یہ ہے، لا یظلم، فرمایا کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا، یہ دو تین باتیں کر کے فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت میں، ضرورت میں لگا رہتا ہے، خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے مسئلے تو حل ہو جائیں، مگر ہم دوسروں کا مسئلے حل نہیں کرتے۔ حالانکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے آپ دوسرے کا مسئلہ حل کریں، اللہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا۔ آپ اس کا مسئلہ حل کر پائیں یا نہ کر پائیں، اللہ تو آپ کا مسئلہ حل کر دے گا نا، اس کو کس نے روکا ہے؟ آپ کی شفاعت کا، سفارش کا ہو سکتا ہے مثبت جواب ہے، ہو سکتا ہے منفی آئے، کوشش تو کیا آپ نے، مگر اللہ رب العالمین جب آپ کی حاجت پوری کرنے پر آئے گا تو کوئی روک سکتا نہیں۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی بھی ہے، غالب بھی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر راستہ کیا بتایا، من کان فی حاجت اخیہ، اللہ کی مدد چاہیے، اپنی حاجت براری چاہیے، اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے مسئلے کو حل کیجیے، اللہ تمہارا مسئلہ حل کرے۔ یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام نے میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا، اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا، اگرچہ وہ اسباب سے ہی کرے گا، مگر اسے اسباب کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا کہ لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی اور پریشانی میں حصہ ڈالتا ہے، اس کو نکالنے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، یعنی برابری کا سودا ہے۔ جیسے کہا نا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو ملے گا، یہ کام کرو گے تو اللہ بھی یہ کام کرے گا، تم کسی کی حاجت پوری کرو گے اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ تو میرے دوستو، حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو محفوظ رکھا ہے آفتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، سیلابوں سے، ہاں جی، پانی کے شر سے، شاید اسی لیے رکھا ہو کہ ہم کچھ کر لیں۔ کمال تو اسی میں ہے نا کہ کسی کے کام آئے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا سمجھانے کے لیے، کسی نے ذکر کیا کہ ایک صاحب کسی بزرگ سے مل کے کام پر چلے کسی دوسرے ملک میں، کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ الوداعی ملاقات کرنے والا تو وہ بیٹھا، انہوں نے اس کو بلایا، سلام دعا پہ گئے نہیں، خیریت؟ کہا جی میں گیا تھا۔ کافی سفر کرنے کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ واپس کیسے آئے؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک معذور شیر ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، بیمار ہے، پڑا ہوا راستے میں، اور دوسرے جانور لا لا کے اس کے سامنے چیزیں ڈال دیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ روزی تو ایسے بھی مل سکتی ہے، روزی تو ایسے بھی مل سکتی ہے۔ میں واپس آیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے، کھانے والا کیوں بن رہا ہے، کھلانے والا کیوں نہیں بنتا؟ وہ تو کھا رہا تھا، جو کھلا رہے تھے تجھے تو ان کی طرح ہونا چاہیے۔ کمال کا کردار یہ ہے کہ کھلانے والے بنے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، نبی علیہ السلام نے کہا دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر۔
المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف. فرمایا نبی السلام نے طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے. تو ہمارا کردار تو یہ ہونا چاہیے, محتاجی کا تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ, خدمت خلق کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور کتنے اس کے فوائد ہیں. کبھی سوچا؟ آپ نے سن لیا نا کہ بہترین بندہ کون؟ خیر الناس انفعهم للناس, جس کو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں, لکھا ہوتا ہے روایتوں میں, ہمارے اشتہاروں پہ خیر الناس ہے من ينفع الناس. بہترین بندہ وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے. بات ختم. بہترین بندہ. صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا یا بنا آدم, اے آدم کے بیٹے, انی مرضت فلم تعودنی, میں بیمار ہو گیا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. اللہ کہے گا آدم کے بیٹے میں بیمار ہو گیا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. بندہ کہے گا, ہم سب کہیں گے اللہ تو رب العالمین ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا. اب جواب سنیں, اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا. یہ بندے کا مقام دیکھ رہے ہیں. اللہ نے پہلے کیا کہا, میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. جب بندے نے پوچھا کہ اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, اللہ نے کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا. تو ایسا ہی تھا جیسے میں بیمار تھا. اس بندے کے مقام کو سمجھے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی مسجد کا ہو یا آپ کے سیلاب زدگار میں سے کوئی بندہ ہو, یہ تو کل پتہ چلے گا. میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا, اللہ تو کیسے بیمار ہوتا ہے. کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کو دیکھنے جاتا مجھے وہیں پا لیتا. تو کہتا تھا نا یار بس اللہ ہاتھ پکڑ لے, اللہ مل جائے, میں وہاں ملتا تھا. تو آیا نہیں. بتائیے پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین دے رہا ہے خدمت خلق کے معاملے کو کہ بندہ بیمار ہو, بندہ اتنا قابل قدر ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اس بندے کی وجہ سے ہم سے پوچھے گا آدم کے بیٹے میں تیرا خالق ہوں, میں بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہم تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی عادت ہو گئی. پھر کیا جواب ہوگا؟ آج کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ نہیں. ہم نے سنا ہے بیمار کو دیکھنے جائیں کتنی فضائل ہے, پتہ ہے؟ بیمار کو دیکھنے جائیں, حافظ عبداللہ صاحب سے پوچھیں, 70,000 فرشتے ساتھ میں جاتے ہیں. 70,000 فرشتے. آپ کے انوبھائی پارک میں اتنے لوگ عید کی نماز نہیں پڑھتے. اتنا بڑا اجتماع وہاں بھی تو کر بھی نہیں سکتے, وہ بھی فرشتوں کا. 70,000 فرشتے ساتھ جاتے ہیں, 70,000 ساتھ میں واپس آتے ہیں. اور جب تک تو اپنے مریض بھائی کے پاس بیٹھا رہے, اس کو حوصلہ دیتا رہے. حدیث میں آتا ہے تو ایسا ہے جیسے جنت میں بیٹھ کے اس کے میوے کھا رہا ہے. جنت میں بیٹھ کر اس کے میوے کھا رہا ہے. نازم آباد میں اور قیامت کے دن یہ کہا جائے گا وہ بیمار تھا تو میں بیمار. پھر اسی طرح اللہ کہے گا آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, بھوکا تھا. انسان کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, تو تو رب العالمین. جواب وہی ملے گا میرا فلاں بندہ جو ہے بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا اجر و ثواب میری بارگاہ میں حاصل کر دے. پھر اسی طرح کہے گا آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا, پوچھے نہیں تو پانی نصیب نہیں ہوتا. کراچی والوں سے زیادہ کون جانتا ہو, ہر پارکر تو اپنی جگہ ہے نا. اللہ اکبر. پانی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اندازہ نہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, آپ پڑھے لکھے لوگ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی بات. صحابہ کرام کہتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ ایمان ہے نا. اپنے آپ سے بڑھ کے
اپنے باپ دادا سے بڑھ کے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کے، اور ٹھنڈے پانی سے بڑھ کے۔ یہ تھا پانی۔ اس قدر اہمیت تھی کہ جب ایمان کا ذکر کیا تو پانی کا ذکر کیا۔ اس قدر اہمیت تھی پانی۔ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، میٹھا پانی بھی آپ کی محبت میں، ٹھنڈا پانی بھی آپ کی محبت میں قربان کرتے ہیں۔ اس قدر اہمیت تھی پانی۔ آج بھی ایسے ہی ساری جنگی پانی کی چل رہی، سب کو پتہ ہے، سارا جھگڑا ہی پانی کا ہے۔ اللہ کہے گا آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا ہے، جواب بندہ وہی کہے گا، میں کہوں گا، آپ کہیں گے اللہ تو کیسے پیاسا ہوتا ہے، تجھے پانی کی کیا حاجت، تو رب العالمین ہے۔ جواب ملے گا میرا فلاں بندہ جو ہے اسے پانی کی حاجت ہے، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے نہیں پلایا، اگر تو پلاتا اس کا اجر، اس کا ثواب آج میری بارگاہ میں تجھے حاصل ہو۔ یہ خدمت خلق، یہ خدمت خلق ہو۔ ایک مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا نا جو حدیث پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ۔ فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ ایماندار نہیں، ویسے تو ہم سارے ایماندار ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم سے بڑا ایماندار ہی کوئی نہیں، ایسے ہی ہے نا، ہم دوسرے کے ایمان کو مشکوک، فوراً سے بھی پہلے مشکوک بنا دیتے ہیں، لیکن شریعت نے کیا کہا، وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا۔ یہ خدمت خلق ہے۔ ایمان کی نفی کر دی آپ نے ایمان کی نفی کر دی، ایمان کی فکر کرو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے کراچی کے معاملات جیسے بھی ہیں، مہنگائی کا دور ہے، لیکن اب جو قافلے آنے شروع ہو گئے متاثرہ علاقوں سے، اس حدیث کو یہاں فٹ کر، یہ ہمارے پڑوسی نہیں، نہ بھی آتے تو پڑوسی تو پھر بھی بھائی سارے علاقے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا، پڑوسی تو پھر بھی۔ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو اس کو کہہ دو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایماندار۔ یہ خدمت خلق کا معاملہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بھی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ کرے۔ اپنے لیے کیا پسند؟ تراش خراش، لباس، کھانا پینا، گھر کار، کوٹھی، بنگلہ، چھت۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، میں کہتا ہوں تو ایماندار نہیں، لا یؤمن۔ ایمان کی نفی۔ اب تول کے دیکھیے، میں اپنے آپ کو تول لوں، آپ اپنے آپ کو تول لیں کہ ہم اس اعتبار سے کہاں کھڑے، ہماری کیا خدمات انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا جو رحم کرنے والے ہیں اللہ بھی ان پہ رحم کرتا ہے، جو رحم کرنے والے ہیں اللہ بھی ان پہ رحم کرے گا، اللہ ان پہ رحم کرنے والا ہے، اللہ انہیں رحمتیں دینے والا ہے۔ فرمایا زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ ہم اللہ کی رحمت کو امیدوار تو ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، دلائل تلاش کرتے ہیں، اعمال پوچھتے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے کرنے والا۔ فرمایا رحم دل بن جاؤ، اللہ بھی تم پہ رحم شروع کر دے۔ ہم نے رحمت کا دروازہ سخت دل ہو کر بند کیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں ایک سے زیادہ دفعہ یہ روایت آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ فوت ہوا،
فرشتوں نے اس سے پوچھا هل عملت من الخیر شیئا، کوئی نیکی کا کام کیا؟ اس نے فوراً کہا کہ لا، نہیں۔ اچھے لوگوں کے فرشتے بھی دوست ہوتے ہیں، بل ملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اچھے لوگوں کے فرشتے بھی دوست ہوتے ہیں اور برے لوگوں کے فرشتے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فرعون نے کلمہ پڑھ لیا تھا ڈوبتے ہوئے، فلما ادرکہ الغرق، قرآن کہتا ہے جب غرق ہونے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کلمہ پڑھا تھا اس نے۔ جبریل نے نبی علیہ السلام سے کہا کاش آپ مجھے دیکھتے کہ جب وہ پانی میں غرق ہو کے کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اسی سمندر کا کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوس دیا تھا، کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے، اس کی بخشش نہ ہو۔ برے لوگوں سے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اس نے جب کہا کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، فرشتوں نے فوراً کہا کہ جلدی نہ کرو، یاد کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے سوچنے کے بعد کہا روح قبض ہو رہی ہے یا قبض ہو چکی ہے؟ پوچھا جا رہا، کہتا ہاں میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا اور اپنے بچوں سے کہتا بیٹا اس کی یہ تاریخ ہے، یہ دن ہے، اگر یہ لوٹا دے تو اچھا ہے، نہ لوٹائے تو ٹائم دے دینا، اور اگر پھر بھی نہ لوٹائے اس کو معاف کر دینا، شاید کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جب یہ مکالمہ پورا ہو گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا نحن احق بِدَامٍ کا، تو ہمارا کام کرنے لگا ہے، لوگوں کو معاف کرنا تو ہمارا کام ہے، تو نے ہمارا کام کیا، لوگوں کو معاف کیا، رحم کیا لوگوں پہ، اسی نیکی کو قبول کر کے میں تجھے معاف کرتا ہوں، جنت اس کی ہو۔ فائدہ لیجیے، یہ بھی خدمت خلق کا ایک انداز ہے۔ آپ کو ایک اور حدیث بتاؤ، صدقہ دے دو نا، صدقے کا ایک اجر مل گیا، صدقے کا اجر آپ کو مل گیا، لیکن اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس کے حالات کو دیکھ کے آپ اسے مہلت دیتے ہیں، آپ اسے مہلت دیتے ہیں، 1 سال کی مہلت دے دی تو روزانہ ایک دن کا ثواب آپ کو ملے گا، پورے 360 دنوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کون سا ثواب؟ صدقے کا ثواب، جو روزانہ صدقہ کر رہا ہے۔ بھائی اللہ میں تو نہیں کر رہا، لکھا ہوگا تو نے اس کو کہا تھا نا 1 سال کی ٹائم اور دیتا ہوں تجھے، وہ 1 سال کا ٹائم روزانہ شمار ہوگا، روزانہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ خدمت خلق ہے۔ تو میرے دوستو یہ بڑا طویل سلسلہ ہے، لہذا اللہ سے رحمت لینے کے لیے، اللہ سے اپنے پریشانیاں دور کروانے کے لیے خدمت انسانیت کا بیڑا اٹھائیے، دامِ درم